کو الاؤ اندر نہیں کیا. میں حیران آگے ہو جائیں کہ اگر میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا تو کون رپورٹ کرے گا. اور اوپن ٹرائلز میں تو میڈیا کو الاؤ ہونا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا میرے بھائی تعلق ہے تو جس طرح بشرا صاحبہ کو, بشرا بی بی کو, یا خان صاحب کی سسٹر علیمہ آپا یا ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کو ریلیف ملا, میرٹ پہ ملا, ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ گرفتار نہیں کیا تو ایک نہ ایک دن تو ایسا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 500 بار گرفتار کریں. بہت دفعہ 9 مہینے سے بشرا بی بی جو ہے وہ غیر قانونی جیل میں تھی, تو آخرکار آپ نے ان کو ریلیز تو کرنا تھا. اب جہاں تک خان صاحب کا آپ نے سوال پوچھا ہے, میرٹ پہ تو خان صاحب کا کب سے بنتا ہے, میرٹ پہ تو کب سے خان صاحب کا بنتا ہے. آپ یہ دیکھیے جولائی میں شاید آپ کو زیادہ ایگزیکٹ یاد ہوگا, وہ جو عدت کا کیس آیا تھا, عدت میں خان صاحب کی ضمانت ہوئی تھی, اور سائفر کا کیس اس سے خان صاحب بری ہو گئے تھے. آپ مجھے بتائیں کوئی جواز ہے قوم کے لیڈر کو دوبارہ جیل میں رکھنے کا؟ اور جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کچھ دن سے رکھا ہوا ہے, اور بجلی بند یا کھانے میں مسائل یا ان کو ایکسرسائز نہ کرنے دینا یا 24 گھنٹوں میں صرف 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے باہر, یہ تو عام قیدی جو ہوتا ہے, کوئی دیکھیں عام قیدی کو بھی جو سہولیات ہیں اس سے بھی عمران خان صاحب کو محروم کیا گیا. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے؟ تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں, کیا عمران خان کا حق نہیں بنتا کہ 450 دنوں کے بعد جو ناحق ان کو جیل میں رکھا گیا ہے ان کو ضمانت ملے اور وہ واپس آئیں اور وہ اپنی پارٹی کو اور قوم کو جو ہے وہ لیڈ کریں؟ السلام علیکم سر. یہ بتائیے گا کہ آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس حوالے سے بلایا گیا؟ دیکھیں القادر کیس بھی ہے, توشخانہ کیس پہ بھی ہیئرنگ کی, اس میں کوئی ٹائم جج صاحب نے دیا ہے, ٹھیک ہے ہم اس تاریخ پہ دوبارہ آ جائیں گے. تو مختلف کیسز میں کوئی بیل اسٹیج پہ ہیں, کوئی اپیل اسٹیج پہ ہیں, تو ان کیسز میں ہم آئے ہیں. کل بھی اڈیالہ خان صاحب کا توشخانہ کیس لگا ہوا تھا, مجھے تو خیر اندر الاؤ نہیں کیا, شاید کچھ لوگوں کو میں کچھ زیادہ ہی ناپسند ہوں, خاص کر 9 ستمبر کی رات جو پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا نقاب پوشوں نے, اور 10 ستمبر کو آ کے یہاں میں نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تھی. اس کے بعد ابھی تک مجھے خان صاحب سے پھر ملنے نہیں دیا. بہرحال ہم اپنی کوشش کریں گے. اسی ہائی کورٹ جس کے بعد آپ کھڑے ہیں, اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا حکم میرے پاس موجود ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا, لیکن شاید بادشاہوں کو ابھی پسند نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں, تو ہم تو ہر جگہ جا رہے ہیں, ہم نے تو اپنی جستجو کرنی ہے, کیونکہ عمران خان ہمت نہیں ہارا, تو ہم اور عمران خان صاحب جس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں وہ قوم کیا ہمت ہار سکتے ہیں؟ قاضی صاحب کے جانے سے بھی کوئی امید اب پیدا ہو رہی ہے کہ نئے چیف جسٹس شاید کوئی انصاف کا راستہ لیں؟ افریدی صاحب سے توقعات یہ ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی جو ایک اس کی جو عزت ہے, اس کے عہدے کا جو تقدس ہے, اور سپریم کورٹ کا جو وقار مجروح ہوا ہے قاضی صاحب کے دور میں, افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم کسی شخص کو ڈم گاڈ بنا دیتے ہیں. آج ان سب لوگوں پہ سوال ہے جو ہمارے دور حکومت سے لے کے قاضی صاحب کے آنے تک قاضی صاحب سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب کے آتے وقت اور ان کے جانے کے بعد کیا سپریم کورٹ کے وقار اور طاقت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی؟ اگر کمی ہوئی ہے اور آج سپریم کورٹ اس طرح توانائی سے کیسز کو نہیں اٹھا پا رہی, تو سوال اٹھتا ہے قاضی صاحب پہ کہ آپ سے لوگوں کی آپ کی موجودگی میں جو سپریم کورٹ میں ہوا, خاص کر جو الیکشن میں جو فراڈ ہوا, اس پہ آپ کی کیا کارکردگی؟ اسی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو, اس پہ کیا کروائی ہے آپ مجھے بتائیں نا. ہائی کورٹ کے 6 ججز انصاف کے متلاشی ہیں. آصف عیسیٰ صاحب ان کا کوئی فیصلہ کیے بغیر وہ چلتے بنے. اس کے ساتھ ساتھ شہید صحافت ارشد شریف شہید کی ماں انصاف کے لیے دعائیاں دیتی بھی وہ موجود ہیں. بھائی صاحب چلے گئے, شہید ارشد شریف کا کیس آج بھی وہیں پہ موجود ہے جہاں پہ موجود ہے. سر یہ بتائیں کہ میاں صاحب واپس چلے گئے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ لگتی رہے کیا اس میں؟ میاں صاحب سے میرے خیال میں کسی نے وعدہ کیا, ان کو وہ چیز نہیں ملی جس لارے پہ آئے تھے. آج کل ایک اور شخص کو لارا ملا ہوا ہے, بلاول صاحب کو. اچھا کیا بن جائیں گے سر؟ سنیں ٹاکی شاکی ماری جا رہی ہے, سنیں بلاول صاحب ٹاکی شاکی ماری جا رہی ہے سر.